آئیے آج کائنات کی سب سے عظیم ترین بارگاہ میں عقیدتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، جو سیدہ بھی ہیں، عابدہ بھی ہیں، طیبہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں، مطہرہ بھی ہیں، زہرا بھی ہیں، رادیہ بھی ہیں، مردیہ بھی ہیں، بطول بھی ہیں، سیدۃ النساء العالمین بھی ہیں، جو سیدۃ النساء اہل الجنہ بھی ہیں۔ وہ سیدہ پاک جو عصمت رسول ہیں، وہ سیدہ پاک جو عفت رسول ہیں، وہ سیدہ پاک جو عزت رسول ہیں، وہ سیدہ پاک جو جان رسول ہیں، وہ سیدہ پاک جو شان رسول ہیں، جن کی طہارت و پاکیزگی کو خود اللہ نے بیان فرمایا، جن کی عظمت و رفت و توصیف کو قرآن نے جامہ پہنایا، جن کی شان و عظمت کا یہ عالم ہے کہ جن کے والد مختار کل بھی ہیں، مختار کائنات بھی ہیں اور وجہ وجود کائنات بھی ہیں، جو رحمت للعالمین بھی ہیں اور محبوب رب العالمین بھی ہیں، جن کی والدہ امام الانبیاء کی رفیقہ اول بھی ہیں اور اسلام کی خاتون اول بھی ہیں، جن کے بہن بھائی مالک جنت کے شہزادے اور شہزادیاں ہیں اور جن کے شوہر حیدر کرار و صاحب ذوالفقار ہیں، جن کے جگر گوشے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جو رفعتوں کی اس منزل پر تشریف فرما ہے جہاں سورہ کوثر، آیہ تطہیر اور سورہ دہر جیسی قرآنی آیات صورتوں میں چمکتی دمکتی نظر آتی ہیں، اور جو بچپن ہی سے اپنے بابا جان کے قلب اطہر کی ڈھارس بن جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، جن کا در وہ عظیم ترین در ہے جہاں پر جن و انس و ملائکہ سب کے سب اپنی جبین ناز جھکاتے ہیں، اور جن کے دست مبارک اپنے بابا جان کی طرح امت ہی کے لیے دعا کرتے ہوئے بلند نظر آتے ہیں، جن کے مرتبے کا خود رب مصطفیٰ اعلان کروائے گا، جن کی آمد پر ہر ایک اہل محشر اپنے سر کو جھکائے گا، جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گی، 70,000 کنیزیں جن کی خدمت میں شامل ہوں گی۔ ناظرین کرام، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ عظیم ترین ہستی ہیں جو نسب میں سب سے عالی منصب پر فائز ہونے کے باوجود ایک طرف تو گھریلو خاتون اور عظیم ترین ماں نظر آتی ہیں، تو دوسری طرف اپنے شوہر کی مشیر اور شریکہ جہاد بن جاتی ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہا جس طرح عفت، پاک دامنی، شرم و حیا اور حجاب کا مظہر ہیں، اسی طرح دشمنان اسلام کے خلاف غضب کا پیکر ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہا کا ذوق تلاوت اور شوق عبادت ایسا کہ فرشتے بھی نازاں ہوں کہ جس طرح محراب عبادت میں کامل یکسوئی کے ساتھ مشغول حق ہو جاتی ہیں، اسی طرح کامل فصاحت و بلاغت کے ساتھ خطبہ بھی ارشاد فرماتی ہیں۔ ایک طرف ترویج اسلام میں مشغول اپنے والد ماجد اور اپنے شوہر نامدار کا ہاتھ بٹاتی ہیں، تو دوسری طرف اپنے شہزادوں اور شہزادیوں کی تربیت بھی فرماتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں جو سرکار مدینہ کے دامن پاک میں ایسی خیر کثیر بن کر تشریف لائیں کہ جن کے ذریعے اللہ نے تانا دینے والوں کی زبانیں بند فرمائیں۔ چشم فلک شاہد ہے ناظرین کہ سرور کونین اور شہزادی کونین کی محبت کا ایک عجیب رنگ تھا جو کائنات نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھے گی، کہ ایک طرف سرکار دو عالم کی مبارک پشت پر اوجھڑی رکھنے والے کفار ہیں، تو دوسری طرف ننھی شہزادی محافظہ ناموس رسالت بن کر اپنے بابا کی مددگار ہیں۔ یہ فقط کسی عام باپ اور بیٹی کی محبت نہیں ہے ناظرین، بلکہ یہ محبوب رب العالمین کی اور سیدۃ النساء العالمین کی محبت ہے کہ شیب ابی طالب سے لے کر میدان مباہلہ تک اور میدان مباہلہ سے لے کر آخری سانس تک اپنے بابا جان کی ناموس کی محافظت اور مسلسل اسلام کا دفاع کرتی رہیں۔ پھر عزت و توقیر کا وہ حسین منظر بھی ناظرین کائنات نے نہ اس سے پہلے دیکھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھا کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اپنی جان فرمائے، اپنی جگر کا ٹکڑا فرمائے، جن کی محبت کو اپنی محبت اور جن کی تکلیف کو اپنی تکلیف فرمائے، جن کا استقبال خود کھڑے ہو کر فرمائیں، جن کو اپنی نشست عطا فرمائیں، جن کے دست مبارک کو بوسے عطا فرمائیں، جن کی خوشبو یعنی جن سے جنت کی خوشبو پائیں، مدینہ پاک سے رخصت ہونے کے وقت جن کا چہرہ اپنے چشمان مبارک میں سمو کر جائیں اور واپسی پر سب سے پہلے اسی شہزادی کونین سے ملاقات فرمائے۔ سیدہ کائنات کی کردار کی وہ بلندی ہے ناظرین کہ جن کی راتیں اپنے پیارے بابا جان کی طرح امت کے لیے دعائیں کرتی ہوئی گزرتی تھیں، جو اپنے دامن کو آنسوؤں سے تر رکھتی تھیں، جن کی عنایات کی رمجھم ہر ایک پر برستی تھی، عبادتیں اور ریاضتیں بھی جن کو ناز سے تکتی تھیں، جن کی طہارت و پاکیزگی پر ملائکہ بھی نازاں ہیں، جن کی پاک دامنی پر زمین و آسماں بھی حیران ہیں، جو اپنا منہ کا نوالا سائلوں کو کھلاتی تھیں،
بھوکی رہ کر بھی اوروں کو کھلاتی تھیں، جو ہر حال میں ہر لمحہ شکر بجا لاتی تھیں، شکوہ زبان پر کبھی بھی جو نہ لاتی تھیں، جو ہر حال میں ہر مشکل میں مولائے کائنات کا ساتھ نبھاتی تھیں، حکم نبی کے مطابق اپنے شوہر کی اطاعت فرماتی تھیں، جو کھانا پکاتے وقت بھی تلاوت قرآن پاک فرماتی تھیں، جو اپنی کنیز کے آرام کا بھی خیال فرماتی تھیں، جو مالکہ ہو کر بھی خادمہ کا ہاتھ بٹاتی تھیں، جو قناعت کے ساتھ گزارا فرماتی تھیں، زبان پر سوال جو کبھی بھی نہ لاتی تھیں، جن کی خدمت گزاری کو ملائکہ آتے تھے، جن کے شہزادوں کو ملائکہ جھولا جھلاتے تھے، جن کے جگر گوشوں کو جبرائیل کشتی کھلاتے تھے، جن کے لاڈلوں کو امام الانبیاء کندھوں پر اٹھاتے تھے، جن کے رتبے سرور دو جہاں بیان فرماتے تھے، جن کی پاکی قرآن بیان کرتا ہے، جن کا وجود نساؤنا کا مصداق بنتا ہے، جن کے صدقے نور کا باڑا بٹتا ہے، اور جن کے سر اقدس پر سیدۃ النساء العالمین کا تاج سجتا ہے۔